محبوب کی آمد کا مقصد یہ ہے، تم اس کا طریقہ بھی سیکھ لو عبادت کا۔ تمہیں کیا طریقہ بتاتا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرنی، بلکہ عبادت بھی ایسے کرنی ہے جیسے میرے محبوب نے کر کے دکھائی ہے۔ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے۔ عبادت اس انداز سے کریں جو حضور کر کے دکھا گئے، اس سے نہ کوئی بہتر کر سکتا ہے نہ کوئی اعلیٰ کر سکتا ہے۔ جب ہم حضور کی نقل اتاریں گے، جو بھی کمی کوتاہی رہ جائے گی حق تعالیٰ اپنی شان رحمت سے معاف کر دیں گے۔ میرے محبوب کی نقل اتار رہا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے میرے محبوب کا نمونہ بہترین نمونہ ہے، محبوب کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ حضور کا طریقہ یہ سب سے خوبصورت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں نمونہ دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہی عرض کر رہے ہیں، مولا اپنا محبوب عطا فرما دے، چار کام ہوں اس کی آمد کا یہ مقصد ہے، قرآن پڑھنا سکھائے، قرآن کی تعلیم دے، اس کے جو معانی ہیں مقاصد ہیں وہ سمجھائے، والحکمہ اور اپنی حکمت اپنا طریقہ سنت سمجھائے ان کو، اور چوتھی بات فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاکیزہ بنائے، ان کے اخلاق پاکیزہ بنائے۔ حسد، بغض، تکبر، اناد، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی غلاظتیں ہیں، ان چیزوں سے وہ اپنے ماننے والوں کو پاک اور صاف کر دے۔ میرے محترم سامعین، یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت نے حضرات صحابہ کرام کو ایسا پاکیزہ بنایا کہ دنیا کی پاکیزگیاں بھی ان کے اوپر رشک کرتی تھی۔ ایک نوجوان حضور کی خدمت میں آیا، اللہ کے محبوب کلمہ پڑھائیں، مسلمان بنا دیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا، گھر تشریف لے گئے۔ ایک خاتون سے تعلقات تھے، وہ ملنے کے لیے آئی، دیکھتے ہی نگاہیں جھکا لی۔ اس نے کہا کیا بات ہو گئی؟ پہلے تو ہر وقت مجھے دیکھنے کے لیے ترستے تھے، آج کیا غلطی ہو گئی؟ آج میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تلوار اٹھا لی، یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، تمہاری گردن اڑا دوں گا، اٹھ کے چلے جاؤ۔ کیا بات ہوئی؟ بات تو بتاؤ۔ فرمایا اب ان نگاہوں نے حضور کا دیدار کر لیا۔ یہ ہے ایک مومن کی نگاہیں، یہ ہیں ایک حقیقی مسلمان کی نظریں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج ہم سے تو غیروں کی کیا، اپنی خواتین ہی محفوظ نہیں۔ یہ ایک مسلمان کی نظریں نہیں ہیں، یہ ایک مسلمان کی نگاہیں نہیں ہیں۔ یہی چیزیں تو ہیں جن سے پاکیزہ بنایا حضرات صحابہ کرام کو۔ تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اس کی شان ہے کہ وہ پاکیزہ بناتا ہے۔ اور مومن، حضور فرماتے وہ تو ہے ہی نفع کی چیز، ہر طرح سے نفع کی چیز ہے، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں، اس سے تو نقصان کا اندیشہ ہی نہیں۔ اور آج ہم بھی ذرا اپنے ایمان کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، ہمارا کتنا کہ نفع ہے دوسروں کو، کتنا کہ ہم ان کے لیے نقصان کا سبب بنے ہوں۔ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حضور نے خود تعریف فرمائی مسلمان کی، فرمایا جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہماری زبان کے شر سے نہ ہمارے دوست محفوظ ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار محفوظ ہیں، نہ ہمارے پڑوسی محفوظ ہیں، اور نہ ہمارے غریب بیچارے حکمران محفوظ ہیں۔ کیوں جی، ہے یا نہیں ہے؟ بعضوں کو چغلی، غیبت اور بہتان میں ایسا مزہ آتا ہے جیسے بریانی کباب میں مزہ آتا ہے۔ ان کو اس وقت ان کا کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا جب تک وہ چند برائیاں کسی کی کر نہ لیں یا کسی کی چند برائیاں سن نہ لیں۔ تو فرمایا میرے محبوب کی شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاکیزہ بنائے۔ حضرات صحابہ کرام ایسے پاکیزہ تھے کہ پاکیزگیاں بھی ان کے اوپر فخر کرتی تھی، اور حق تعالیٰ نے پھر ان کی پاکیزگی کا امتحان بھی لیا اور پھر نتیجہ بھی دیا۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے الہ العالمین، مجھے اپنا محبوب عطا فرما دیجئے جو انہی میں سے ہو، تیرا گھر بنا دیا ہے، اے الہ العالمین اب اسے آباد کرنے والا کملی والا پیغمبر مجھے عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اس نبی کی آمد کے 4 مقاصد ہوں گے، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھانا، اور فرمایا اپنی حکمت سمجھانا اور انہیں پاکیزہ بنا دینا۔ میرے محترم سامعین، تکبر ہمارے مشائخ کہتے ہیں یہ ایٹمی گناہ ہے، ایٹمی گناہ، جیسے ایٹم بم چلتا ہے نا، کچھ نہیں بچتا۔ جس انسان کو تکبر کی بیماری لگ جائے، فرمایا اس کا کوئی عمل نہیں بچتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، رائی کا دانہ یہ سرسوں کا دانہ کتنا کا ہے، تو فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اور تکبر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر، حق بات سے اعراض کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے۔ اور بعض جو ہے نا جی وہ حدیں پھیلان کے ایسے ہی پوچھتے ہیں جی کلف والے کپڑے تکبر تو نہیں دیے گئے ہیں، جتی نویں پا لینا تو فلاں کر لینا۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تکبر کی تعریف خود بیان فرما دی، فرمایا حق بات کو قبول نہ کرنا۔ بہت سے لوگ کہیں جی بات تو سچ ہے لیکن کیا کریں، معاشرے کی مجبوری ہے۔ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، برادری کی مجبوری ہے، آپ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اور فرمایا لوگوں کو حقیر سمجھنا، چاہے غربت کی وجہ سے حقیر سمجھیں یا اور کسی وجہ سے حقیر سمجھیں، فرمایا یہ تکبر کے اندر داخل ہے۔ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، پتہ نہیں اس کا کون سا عمل خدا کے دربار میں قبول ہو گیا ہو، پتہ نہیں کون سا اس کا نیک عمل جس کی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس کی جنت کا فیصلہ کر دیا ہو۔ تو اس لیے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے